دنیا دے اندر ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دی اس دنیا دے اندر عزت ہوئے، مگر ایک انسان نو عزت ایسے ہی نہیں مل سکتی، اس نو معاشرے دے اندر عزت رکھن والے کچھ نہ کچھ اعمال کرنے پیندے ہیں اپنی عزت نو اور اپنے وقار نو بلند رکھن واسطے محنت کرنی پیندی ہے۔ چاہے وہ انسان جس شعبے دے نال تعلق رکھدا ہوئے، وہ چاہتا ہے کہ میری اپنے خاندان دے اندر، حلقہ احباب دے اندر، معاشرے دے اندر میری عزت ہوئے۔ اس عزت حاصل کرنے واسطے اس نو کئی قسم دے کام کرنے پوندے ہیں، محنت کرنی پوندی ہے۔ جب تک وہ محنت نہ کرے اس نو عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور خاص طور پہ اللہ رب العزت دی نظر دے اندر انسان اپنی عزت کس طریقے دے نال حاصل کر سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر بڑی ہی وضاحت دے نال فرما دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دی ایک آیت مبارکہ جس دا ذکر اللہ رب العزت نے 26ویں پارے دی سورت الفتح ہے اور آیت نمبر 9 ہے، اس کے اندر بڑی ہی صراحت دے نال بیان فرما دیتی ہے۔ کہ اس انسان نو عزت اس دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر نصیب ہو سکتی ہے جس نے اللہ اور اللہ دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی گزارنے دا تحیہ اور ارادہ کر لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تساں اللہ تے ایمان لے آؤ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ۔ اللہ تے ایمان کی ہو جائے ایمان؟ جی ہن میں تواڈے کول پوچھاں ایمان کیا چیز ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو بڑا آسان ہے، مگر صراحتاً اس کا جواب بڑا مشکل ہے۔ ایمان کا دعویٰ تو ہر انسان کرتا ہے، مگر اس دے پورا کوئی نہیں اتر سکتا۔ ایمان باللہ کیا چیز ہے؟ اور پھر جس انسان نو ایمان والی دولت نصیب ہو جائے وہ انسان بڑا خوش قسمت انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے۔ ہوں تسی سارے ایماندار ہو نا، بڑے خوش قسمت ہو،
اگر ہوں میرے کو تمہیدی الفاظ نہیں ہیں، ٹائم کی قلت ہے، میں تھوڑی جی وضاحت کرا ہاں۔ المختصر ایمان مل گیا، ہوں اساں اس ایمان دی پرورش کرنی ہے۔ تو میں اس انداز کے نال تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا تاکہ یہ نقطہ تواڈے ذہن کے اندر جانشین ہو جائے، ویوستہ ہو جائے، بیٹھ جائے۔ بطور سوال کہ ایمان کی پرورش کیڑی چیز نال ہوندی ہے، کوئی پتہ ہے؟ اس واسطے سوال کر رہے ہیں کہ تواڈے ذہن کے اندر یہ نقطہ بیٹھ جائے۔ میرے خیال ہے کسی نے پتہ نہیں۔ ایمان دی پرورش نماز نال ہوتی ہے۔ جی میں دھان دی فصل واسطے، منجی دی فصل واسطے پانی تو ہونا ضروری ہے۔ یہ اگر منجی دی فصل تے دھان دی فصل دے وچوں پانی سک جائے تے منجی دی فصل اور دھان دی فصل ختم ہون دا خطرہ ہوتا ہے۔ انجے یار جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دے ایمان دے سکڑ دا بھی انجے خطرہ ہوتا ہے۔ جڑا بندہ پابندی وقت دے نال نماز پڑھتا ہے او دے ایمان دی پرورش ہوتی جاتی ہے، بڑھوتری ہوتی جاتی ہے۔ اپنے ایمان دی پرورش واسطے اور بڑھوتری واسطے، ودھاون واسطے نماز دا پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر تے ایمان مل جائے دی پرورش ہی تسی کر رہے ہو، ہن اس ایمان دی اساں حفاظت کرنی ہے۔ ہن یہ میں سوال کراں اس نظریے نال نہیں کہ تمہیں میرے سوال کا جواب نہیں آئے گا، کیونکہ میں ٹیچر ہاں، استاد ہاں، وہ طرز ہے، وہ انداز ہے۔ یہ نقطہ بھی اس واسطے سوالیہ طور سے کر رہے ہیں کہ تواڈے ذہن کے اندر یہ نقطہ بھی بیٹھ جائے کہ ایمان دی حفاظت کرنی ہے تو کیڑی چیز نال کرنی ہے۔ کوئی پتہ ہے؟ میرے خیال ہے پتہ ہو سی کسے کوئی دسو جی، میں تو دسنا ہی ہے نا۔ ایمان دی حفاظت تقوی دے نال، ایمان دی حفاظت تقوی دے نال۔ تقوی دے معنی ڈرنا، تقوی دے معنی بچنا، اللہ دا خوف۔ جس دل دے اندر تقوی آ گیا وہ شرک تو بچ گیا، جس دل دے اندر تقوی آ گیا وہ بدعت تو بچ گیا، جس دل دے اندر تقوی آ گیا او مشرک تو بچ گیا، مشرک دے کرتوتاں تو بچ گیا۔ جس دل دے اندر تقوی آ گیا او مشرک دی ذبیحہ تو بچ گیا۔ جس دل دے اندر اللہ دا خوف ڈر پیدا ہو گیا او انسان سود تو بچ گیا۔ جس دل دے اندر تقوی آ گیا او انسان دنیا کے تمام خرافات تو بچ گیا۔ جس دل دے اندر تقوی آ گیا او انسان ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں تو بچ گیا۔ جس دل دے اندر تقوی آ گیا او انسان پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ دی بے ادبی کرن تو بچ گیا۔ ایمانداری نال دسو، جس دل دے اندر تقوی ہوئے کیا وہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ تے ذہن مبارک تے جادو رکھن دا اثر رکھن والا عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ تادی وہ ایسا غلط کام کر سکتا ہے کہ دل دے اندر تقوی نہیں ہے، خدا دا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ ایمانداری نال دسو، جس دل دے اندر تقوی ہوئے وہ نماز چھوڑ سکتا ہے، کسی دے نال زیادتی کر سکتا ہے، تویزہ والا کاروبار کر سکتا ہے، بالکل غلط کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ دل دے اندر تقوی ہے۔ تے بھائیو جس دل دے اندر تقوی آ گیا انہیں سمجھو وہ دے ایمان دی حفاظت ہو گئی۔ انہیں گل ہے نا۔ ہوں اس اساں ایمان دی حفاظت بھی کر لیں، ہوں اساں اس ایمان نو کیڑی چیز نال بچا کے رکھ سکتے ہیں؟
اور دوسرا سوال کہ ساڈا ایمان کیڑی چیز نال مکمل ہوتا ہے، یہ کوئی پتہ ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیرا میرا ایمان مکمل ہونا ہے، وہ کیڑا نقطہ ہے جس کے نال مکمل ہوتا ہے؟ یہ اگر وہ تیرے میرے دل کے اندر نقطہ نہیں ہے، تیرا میرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بھائیو، وہ نقطہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا محض ذریعہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اتباع ہے۔ ہن اگلا سوال کہ وہ کیڑی چیز ہے، یعنی اطاعت کا تعلق کس چیز کے نال ہے؟ علماء بولوں پوچھ دو، لیکن اے جڑے قیمتی چیزاں ہوندی ہیں وہ نہیں دستے، انہاں چیزاں کا کوئی پتہ نہیں ہوتی۔ علم دی گلاں سکھیاں ہوندیاں، آرام نال بندہ سیکھے۔ اطاعت کا تعلق کوئی پتہ ہے کیڑی شے نال ہے؟ ماشاءاللہ۔ اطاعت کا تعلق قولی احکام دے نال ہے، کیڑی شے دے نال؟ جو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان دے نال فرمائے حکم دیتے ہیں، انہوں قولی احکام آکھدے ہیں۔ یہ اگر میں ہوں تواڈے کولوں پوچھاں اتباع دا تعلق کیڑی چیز نال ہے، اودے کوئی نہیں پتہ ہونا۔ اتباع دا تعلق عملی ہدایات دے نال ہے، اسوہ حسنہ دے نال ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر بڑے سونے انداز نال بیان فرمایا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تساں اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ۔ ہوں تساں اللہ تے ایمان لے آئے تے اللہ دے رسول تے کیویں ایمان لے آئے؟ اتنا بھی تھوڑی چاہیے تشریح۔ رسول کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچاؤن والا۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر بڑے سونے انداز دے نال اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ جڑا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا پیغام ساڑھے تک پہنچایا ہے، اس دوتے ایمان المقصر کہ پہنچایا ہے اللہ دے پیغمبر نے ساڑھے تک، کیڑیاں اللہ دے گلاں پہنچائیاں، کیڑے پیغام پہنچایا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا محبوب پیغمبر میرا پیغام پہنچا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین و آسمان دے غیب علم جاننے والا ہے تو کون ہے؟ اور پیغام پہنچائے میرے رسول۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ یہ اللہ کے رسول نے پیغام پہنچایا۔ سمجھے تسی اگے ہو، میں اس پر تشریح نہیں جانتی کیونکہ موضوع ہو رہا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، جڑا اللہ نے رسول نے کم کر کے دکھایا ہے اس تو تے ایمان لے آؤ۔ اگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ،
تے اللہ دے رسول دی مدد کرو، اللہ دے رسول دی عزت کرو، معاملت کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تے نال توقیر کرو، ادب تے احترام کرو، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، نال پاکی بیان کرو، اللہ دی توحید نو بیان کرو، بُکْرَةً وَعَصِیلًا، اللہ تے ایمان لے آنا ہے، اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا ہے، تے نال نال اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عزت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ اللہ کریم نے بڑے سونے انداز دے نال سورہ حجرات دی پہلی آیت مبارکہ ہے جس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ کریم نے بڑے سونے انداز دے نال اے سلارے دے موحد مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، خالصتاً موحد مسلمان انہوں نے خطاب کیتا ہے، اتھے مشرکاں نو خطاب نہیں کیتا، اتھے کسی اور فرقے نو خطاب نہیں کیتا، اللہ کریم نے خالصتاً مومنوں نو خطاب کر کے فرمایا ہے یا ایمان والے اللہ دے رسول تو اپنے قدم اگے بڑھا کے نہیں رکھنا، پیچھے پیچھے چلنا ہے، اگے نہیں اپنا قدم رکھنا۔ یہ کرے سنا اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کس انداز دے نال اس عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچانک ایک نکر جو ایک صحابی اٹھیا، اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او میرے یارا اجلس اجلس، بیٹھ جا بیٹھ جا۔ او تے صحابی بیٹھ گیا، مگر یہ آواز پہنچی ہے ایک ایسے صحابی دے کان دے اندر جیڑا دوروں آ رہا ہے، دھوپ دے اندر بڑی تیز دھوپ ہے، اودے کن چ آواز پہنچی اجلس اجلس۔ وہ صحابی اتھے ہی بیٹھ جاتا ہے، جیڑا پیر دا اگے ہے اتھے رکھدا ہے، جیڑا پیر دا پیچھے ہے اس نے وہ پیر پیچھے رکھے اتھے ہی بیٹھ گیا۔ تے جدوں دھوپ دے اندر بیٹھتا ہے پسینے نال شرابور ہو گیا، دیگر صحابہ کرام کو گزر رہے ہیں، انہوں نے آ کے صحابہ کرام نو دسیا، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے دسیا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اس نے بلایا، یار تو کیوں اتھے دھوپتے بیٹھ گیا ہے، کیا وجہ کیڑی گل نے تینوں مجبور کر دیتا ہے کہ تو اتھے دھوپتے بیٹھ گیا ہے، تے پسینے نال شرابور ہو گیا؟ جانے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں تہاڈی آواز مبارک میرے کنا تے پئی ہے اجلس اجلس، بیٹھ جا بیٹھ جا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اتنی جرات نہیں ہوئی کہ میں اتھی ہی الفاظ میں بیٹھ گیا، میں جڑا میرا پہلا قدم جس جگہ تے آئی وہ اٹھا کے اگلی جگہ تے میں نہیں رکھا، اتھی ہی بیٹھ گیا۔ یہ جو کا مننا چاہیے ہوں اساں اپنے گھر باندھ دے در جھانک کے وکھائیں کتنے کاسی اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نقش قدم دے چل رہے ہیں، کتنے چل دے پائیں۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا اگلا ادب کا پہلو ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو
ذل سبحانی کا مقام آ رہا ہے، ذرا چکنے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ او ایماندارو سن لو کانیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو کہ اپنی آوازاں میرے نبی دی آواز اونچا نہ پہ کر آئے۔ خبردار چکنے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ اگر تواڈی آواز میرے پیارے پیغمبر دی آواز تو اونچی ہو گئی، تواڈے سارے زندگی دی اعمال ضائع تے برباد ہو جائیں گے۔ ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت حنظلہ ہے، ایک اور صحابی ہے جس کا نام قیس بن ثابت ہے۔ یہ دو صحابی ہیں جنہاں دی آواز قدرتی طور تے بلند آئی، اچھی آئی۔ جدوں انہاں نے یہ آیت سنی، آیت دے ایک احکامات سنے، وہ تے اپنا گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ گھر بیٹھے پورا مہینہ گزر گیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ یار کافی دن ہو گئے میں فلاں فلاں اپنے صحابی نو نہیں ویکھ لیا، کدے گئے تے کدے نہ گئے، جاؤ انہاں دا جا کے کچھ پتہ کرو۔ صحابہ کرام گئے، انہاں نے جا کے پوچھا، اوتھے گھر موجود ہیں۔ باہر آئے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام پہنچایا کہ تمہوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہوں تو جانا بڑا ضروری ہے، اللہ کے رسول بلاویں تے اسی نہ جائیے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آ گئے حاضر، یا رسول اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا یار خیر تے ہے، پورا ایک مہینہ ہے میرے پیچھے نمازاں پڑھنیاں نہیں چھوڑ دتیاں نے، کیا وجہ ہے، کدے گئے ہو؟ جانے یا رسول اللہ یہ ہاتھ بن کے سوال ہے، اسی تے اپنا ایمان گھر بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیویں کہ یا رسول اللہ جدوں دے یہ احکام نازل ہوئے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یا رسول اللہ اسی تا اپنا ایمان گھر بچا کے بیٹھے ہیں، ساڑیاں تے آوازاں اچھیاں تے تواڈی موجودگی دے اندر ساڈی آواز ہو جانی آئی اچھی تے سانو خطرہ آئی ساڈے تے سارے اعمال ضائع تے برباد ہون دا خطرہ آئی۔ یا رسول اللہ اس اپنا ایمان بچا کے گھر بیٹھے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یار اے دسو مینوں اے تواڈی آواز کی بنائی ہے اچھی؟ یعنی اللہ یعنی اسی تواڈا اختیار تے کوئی نہیں، یعنی جی ساڈا اختیار تے کوئی نہیں، جانے یار تسی جنے مرضی نے بولی رکھیا کرو، اللہ پاک تواڈے ہور درجات بلند فرمائے گا۔ دل دے اندر ادب تے احترام ہونا چاہیے، تے جس بندے دے دل دے اندر اللہ دے رسول دا ادب اور احترام نہیں ہے، وہ انسان بڑا بدبخت اور ذلیل انسان ہو سکتا ہے، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اتھے بھی اللہ کریم نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ او مومنو ایماندارو
جل سبحانی دا مقام آیا کہ اللہ تے بھی ایمان لے آؤ، اللہ دے رسول تے بھی ایمان لے آؤ، تے اللہ دے رسول دی عزت بھی کرو، توقیر بھی کرو، ادب احترام بھی کرو، محبت بھی کرو، تے نال نال نصرت رسول بھی کرو. سمجھ آئی نا؟ اللہ کریم نے قرآن مقدس کی ایک آیت کے اندر ہو بڑے سونے انداز نال فرمایا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا محبوب پیغمبر اپنی میٹھی زبان نال اعلان فرماؤ نا. کیا اعلان؟ اللہ کریم فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ اپنی میٹھی زبان نال اعلان فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، یہ اگر تساں اللہ دے نال محبت کرنا چاہتے ہو. کیڑی محبت؟ مثال دے طور تے مینوں محبت ہے بھائی محمد یوسف دے نال. کیڑی محبت ہے؟ کس وجہ تو انہاں دے نال مینوں محبت پیدا ہوئی؟ انہاں دے اندر اے خوبیاں ہن، اے صفتاں ہن کہ اے بندہ توحید پرست ہے، مرکزی اشاعت و توحید وال سننا ضلع چنیوڑ دا امیر ہے، اے نیک بھی ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، دین دا کام کرنے والا ہے، کسے دا دل نہیں دکھاندا، صحیح سونے عقیدے دا مالک ہے. یہ گل ہے نا، اے صفتاں ہیں، انہاں صفتاں دی وجہ تو مینوں انہاں دے نال محبت ہو گئی. ہن مینوں اللہ دے نال کیویں محبت ہوئی ہے؟ اللہ دے نال بھی محبت ہی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ کہ میرا اللہ عالم الغیب ہے، میرا اللہ سمیع و بصیر ہے، میرا اللہ حاضر ناظر ہے، میرا اللہ نفع نقصان دا مالک ہے، میرا اللہ بدی تے چھٹی دا مالک ہے، میرا اللہ سمیع و بصیر ہے، ہر جا تو سنن تے جانن والا ہے، میرا اللہ ہر ایک نو پیدا کرنے والا ہے، تے پیدا جنہاں نو کیتا ہے سارے انہاں دے روزی دے بندوبست کرنے والا ہے. اے میرے اللہ دا کمال ہے، اے میرے اس وجہ تو مینوں اللہ دے نال محبت ہے. ساریاں عبادتاں دا مالک وہ ہے، وہی سزاوار ہے، ان دے سوا اور کوئی نہیں. عبادت دے لائق کوئی ہے. ہن ایتھے بھی شک کر کے لگے جاؤ. سمجھ آ گئی نا؟ اللہ دی صفت کوئی گنا سکتا ہے؟ اللہ دی کوئی خوبیاں بیان کر سکتا ہے؟ اللہ دے کوئی کمالات بیان کر سکتا ہے؟ اللہ دی توحید دا کوئی حق ادا کر سکتا ہے بیان کر کے؟ قطعاً نہیں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اتھے بھی فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ یہ تسی اللہ دے نال محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ دے احکامات مننا چاہتے ہو، اللہ دی اطاعت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کریم نے خود فرمایا میرا محبوب پیغمبر انہوں آپ فَاتَّبِعُونِی میں محمد الرسول اللہ دی اتباع کر لو. جویں میں محمد الرسول اللہ تو انہوں آکھاں او کام کرو، جیڑا کام میں محمد الرسول اللہ کر رہا ہوں تو سمی وہ کام کرو، تے جیڑا کام میں تو محمد الرسول اللہ منع کرا اس کام دے نیڑے نہ جاؤ. یہ گل ہے نا اطاعت اور اتباع. اطاعت اور اتباع دو چیزیں ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ جیڑا بندہ اطاعت کرتا ہے اتباع نہیں کرتا اس کی کوئی گل نہیں. جیڑا بندہ اتباع کرتا ہے اطاعت نہیں کرتا وہ ساری گل. دو ہی چیزیں ضروری ہیں. ہوں میرے پاس کتنے اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ مشرک کرتا ہے اطاعت؟ مشرک کتنی کی اتباع کر رہے ہیں؟ جڑا اپنے آپ کو عاشق رسول اکھاوندا ہے کیا اٹھنا مارنا خوشی غمی پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے؟ وہ اطاعت کے اندر اتباع کے اندر رہ کے کر رہے ہیں؟ قطعاً نہیں. وہ دی زندگی کا ایک ایک پل ایک ایک لحظہ پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہے. اسی واسطے آخیا گیا کہ اس وقت تک کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ پیارے پیغمبر کی اطاعت نہ کر لے. اللہ کریم فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
اللہ کریم فرماتے ہیں جی میرا محبوب پیغمبر زندگی گزار رہا ہے تو سبھی انہیں گزارو، جی وہ تبلیغ کرتا ہے تو سبھی انہیں تبلیغ کرو، جی وہ ہوتا ہے پھر جا کے مارا کھا رہے ہیں انہیں جا کے تو سبھی میدان دے اندر جا کے نکل کے تے مارا کھاؤ پتھر کھاؤ، بڑا اوکھا کام ہے۔ فَاتَّبِعُونِي جب یہ سب کام کرو گے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم اختیار کرو گے، اس کے بدلے اللہ کریم تواڈے نال محبت کرن لگ جائے گا۔ یحببکم اللہ، تے جس دے نال اللہ کریم محبت کرن لگ جاوے، جس نے اللہ کریم راضی ہو جاوے، ایمانداری نہ دسو انسان خوش قسمت تے کچھ نصیب ہویا کہ نہ ہویا؟ میں دیکھوں تک آکسا کہ وہ انسان اس دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب، یہ گل ہے نا۔ تے پھر اگے اللہ کریم فرماندا ہے کہ جس بندے نے آج تو بعد اطاعت دا ارادہ کر رہا کہ جڑی زندگی میں گزارنی اللہ میں تیرے پیارے پیغمبر دی اطاعت دے اندر رہ کے گزاراں گا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، چاہے تجھے گناہ دنیا دے اندر کتنے درخت ہیں، درختوں دے پتے ہیں یا دیگر چیز ہیں، ہمیں اتنے کیوں نہ ہو پے، او گناہاں دے اندر انسان لت پات کیوں نہ ہوئے پیا، اللہ کریم فرماتے ہیں آج تو بعد اس نے ارادہ دے تحیہ کر لیا ہے کہ آج تو بعد جڑی میں زندگی گزارنی ہے پیارے پیغمبر دی اطاعت اور اتباع دے اندر رہ کے گزارنی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ دے سارے گناہوں میں معاف نہ کر دے تے میں اپنا خدا بھی نہ سمجھا ہے۔ تو معلوم ہویا تمام گناہوں دی معافی دا دار و مدار اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر دی اطاعت اور اتباع کے اندر رکھا۔ بھلا اسی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دکھائیں کہ اساں پیارے پیغمبر دی کتنی اطاعت اور اتباع کر رہے ہیں کہ جیڑا بندہ پیارے پیغمبر دی اطاعت بھی کرتا ہے، پیارے پیغمبر دی اتباع بھی کرتا ہے، یہ نقطہ ہے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں وہ دل کے اندر عزت ہے، اطاعت کر رہی ہے، عزت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی مثالیں ہیں، بہرحال ٹائم تھوڑا ہے کہ بندہ ولیٹے لے کے لے آیا تو سمجھاوے۔ ایمانداری نال دسو جڑا بندہ پیارے پیغمبر کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتا، ایمانداری نال دسو اس نے پیارے پیغمبر کی عزت کی تھی؟ کوئی بندہ حقیقی معنی دے اندر عزت کر رہا ہے پیارے پیغمبر دی، جڑا صحیح معنی دے اندر اللہ دے رسول دی اتباع اور اطاعت کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تے جنہاں نے پیارے پیغمبر دی اتباع اور اطاعت نہیں کیتی، عزت نہیں کیتی، یعنی وہ انسان میں دنیا کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے دس دیتا ہے کہ عزت کرو میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ دی، جے کامیاب ہونا چاہتے ہو تے انہاں دا حال دیکھو۔ ایک دنیا دار ہے، مالدار یہودی جے دا نام ولید ہے، اور دنیا دے نال مالدار پیسے نال اس عیش عشرت دی زندگی گزار رہا ہے، آئے روز اللہ نے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ نو تنگ کرتا ہے، تانے دے اندر بکواس بازیاں کرتا ہے، کوئی وقت میں خالی نہیں جا دے گا کہ جب تک وہ پیارے پیغمبر نو کوئی تانا نہ دے، پریشان نہ کرے، بکواس بازیاں نہ کرے۔ او ولید نامی شخص حتیٰ کہ ایک دن اللہ نے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ تنگ آ گئے، جی میں بندہ تنگ آ جاتا ہے کسی بھی غلط حرکتہ دی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار تو کوئی حرام دا جمع ہوئے تو نو، حرام زیادہ تو نو، ولد الحرام تو نو، ان میرے پیچھے بیٹھ گئے ہاتھ دھو کے۔ یہ الفاظ سننے والے اس یہودی نے کاننے پہ اٹھائی ڈھہ گیا، یعنی اس یہودی نو بے ایمان نو اتنا یقین آئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز آکھے اگر آکھی ہے کہ میں حرام زیادہ، اس اندر شک نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ آج تک مسلمان اس کو کتنا پیارے پیغمبر کی زبان سے یقین ہے، اس نے گل سنی اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان کو سیدھا گیا اپنے گھر تے ماں نو کہے گا اما جی اگر نس
میں حلال دا یا حرام دا؟ میرا والد کتھے؟ اُدا کی نہ ہے؟ اُدا کوئی والد ہوئے آگے کو ماں جواب دے دے، ماں جواب نہ دے سکی، اٹھائیں اس نے تلوار کٹی، اپنی ماں دی گردن کاٹ کے رکھ دیتی اس پاس۔ کیوں؟ او پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی بے ادبی کرتا، مجنون آخدا، انکا لمجنون۔ تو اللہ کریم نے جواب ہی فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرا محبوب پیغمبر اے تینوں پاگل تے دیوانہ مبہوت آخدے ہیں، اے جڑا یہودی ہے بے ایمان، تساں تے پاگل دیوانے نہیں، مجنون نہیں میرا محبوب پیغمبر۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرا محبوب پیغمبر میں تے تیرے تے اپنی ساریاں رحمتاں انڈیل دیتیاں، جس تے ساریاں میں اپنا رحمتاں انڈیل دے وہاں، او کدی مجنون نہیں ہو سکتا۔ ام سلیم ہے ابو لہب دی بیوی، وہ بھی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ دی ہر وقت بے ادبی کر دیا ہے، بکواس بازی تانے بازی لکڑیاں کٹھے کر کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ دے کنڈے کٹھے کر کے راہ کے چھین دیا، سٹ دیا ہے کہ پیارے پیغمبر تو گزرن کے انہوں کنڈے لگن گے، یعنی وہ بھی ہر وقت اللہ دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ دی عزت کا خیال نہیں کرتے، ہر وقت بے ادبی کرن کے وہ تلی رہ دیا ہر وقت۔ ام سلیم وہی عورت آئی بھی ایمان کافرہ عورت، ایک دن آئی بڑا دھائیا کر کے کہ اے جڑا ہے نا محمد رسول اللہ میرے خامن دا بڑا خلاف ہے ابو لہب، ادھا میں کوئی جا کسی جا تے جا کے صحیح میچا نہ لوانا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ خیر آگے ایک دیاڑے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ انہیں بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، حضرت عمر بھی موجود ہے، حضرت عثمان بھی موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ دیگر صحابہ کرام موجود ہیں۔ آ گئی وہ ام سلیم، آ کے بکواس بازیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، تانے دینے شروع کر دیتے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر دی عزت کا اتنا خیال آیا، اندازہ لگاؤ کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر دی عزت دی خاطر اس بے ایمان کافرہ عورتیاں نظرہ بات کر دیتی، اس عورت کو حضرت بکر صدیق بھی نظر آئے، حضرت عمر بھی نظر آئے، حضرت عثمان بھی نظر آئے، حضرت علی المرتضیٰ دیگر صحابہ کرام سارے سارے جتنے موجود ہیں نظر آئے، مگر اللہ کریم نے نئی نظر نور لے آندا، اللہ دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ وہ نظر نہ آئے، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر دی بے ادبی نہ کرے، بے عزتی نہ کرے بے ایمان عورت۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر دی عزت کی خاطر اس بے ایمان عورت یہ نظرہ بار کر دی، انہوں نے آگے بکواس کرتی دی چلی گئی۔ یعنی یہ قانون اللہ پاک نے بنایا ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر کی عزت کی خاطر تبدیل کرنا پڑا، اللہ پاک نے کہا دیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ کریم فرماتا ہے ادب کرو میرے محبوب پیغمبر دا تعظیم کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کریم فرماتے ہیں میں تے آپ اپنے محبوب پیغمبر دا ادب تے احترام کرنا، عزت کرنا، تو تسا کیوں نہ کرو؟ کیویں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ دے ذہن کے اندر ایک گل آئی، ایک خواہش پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی کہ میرے اللہ ایک قبلہ نہیں ہونا چاہیے، بیت المقدس ایک قبلہ